بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس دنیا میں ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اس پوری کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ کچھ نعمتیں خود ہمارے وجود کے اندر ہیں، اتنی نعمتیں کہ جن کے بارے میں وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، گننا چاہو، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر پھر کس طرح ادا کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو، کیونکہ اس کا فرمان ہے وَإِن تَشْكُرُوا فَإِنَّهُ يَرْضَىٰ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے، اپنی ہی ذات کے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ شکر ادا کرنے والے ہی کو پہنچتا ہے۔ اور جو کوئی انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر دوسری طرف سے ایک اور طرح دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں ادا کریں۔ تو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیونکہ کوئی بھی چیز خود سے خود نہیں بنتی، ان تمام چیزوں کو اس نے پیدا کیا جو اس کے اوپر ہیں، اس زمین کے اوپر، اور پھر وہی ان کا مالک بھی ہے، کیونکہ جب چاہے ان کو پیدا کرے اور جب چاہے ان کو ختم کر دے۔ کائنات میں بہت سی چیزیں بنتی ہیں اور بگڑتی چلی جاتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ فصلیں اور کھیت ہر سال لگتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، درختوں پہ پتے آتے ہیں، ایک موسم گزارتے ہیں، پھر خشک ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خود انسان کے جسم کے اندر بے پناہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ سب کچھ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ دراصل اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ جب سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے اور سب اسی کی ملکیت ہے، تو پھر ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارے وجود کا خالق کون ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اسی کی تخلیق ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، اور ہمارا مالک بھی وہی ہے۔ ہم دنیا میں اسی کے حکم سے آئے ہیں، اور جب اس کا حکم ہوگا تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہو۔ ہمارے والدین بھی ہمارے بارے میں نہیں جانتے تھے جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے کہ ہم دنیا میں آنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چاہنے کے باوجود اور کوشش کے باوجود اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہمارے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے رب ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ہم اس دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں اور ہمیں جانا بھی اسی کی مرضی سے ہے، تو اس تھوڑی سی زندگی میں ہمیں اسی کی مرضی اور اسی کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ دراصل اس کا حق ہے کہ اس کی مرضی کو فالو کیا جائے۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، مثلاً روز مرہ ہی آپ خریدتے ہیں، کوئی سبزی، پالک، گوشت، کوئی چیز خریدتے ہیں، پھر اس کو گھر میں لے آتے ہیں۔ تو گھر میں لانے کے بعد اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ مثلاً ایک دکان پر اگر ایک گٹھی پالک آئی اور اس کو 10 لوگوں نے خریدا، تو 10 کے 10 لوگ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک ان میں سے اپنی مرضی کے مطابق اس کو پکاتا ہے، ہر ایک کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے پیسے دے کر اس کو خرید لیا۔ جب انہوں نے اس کو خرید لیا تو پھر وہ چیز ان کی ہو گئی۔ جب وہ چیز ان کی ہو گئی تو اب وہ اس پر جو چاہے کریں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ ایک گھر خریدتے ہیں، تو گھر جب آپ کی ملکیت ہو جاتا ہے، یا آپ خریدتے نہیں بھی ہیں، کرائے پر بھی لے لیتے ہیں، عارضی طور پر ہی لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس گھر پر آپ کی مرضی چلتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص جس کا وہ گھر نہیں، یا آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ آپ کے گھر میں اندر آتا ہے اور کہتا ہے اچھا یہ میز یہاں کیوں رکھا ہے، اس کو اٹھا دو، یہ کرسی یہاں نہیں رکھنی چاہیے، یہ یہاں نہیں اچھا لگ رہا، یہ وہاں رکھ دو، یہ باہر نکال دو، تو آپ اس بات سے اوفینڈ ہوں گے، ناراض ہوں گے کہ یہ کون ہے، یہ مجھے مشورے دینے والا، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟
اور اس گھر میں کس کی مرضی چلنی چاہیے؟ آپ ہی کی، آپ کی اپنی ہی. اسی طرح اللہ تعالی جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، اس دنیا کا خالق ہے، میرے اور آپ کے وجود کا بھی خالق اور مالک ہے، تو میرے اور آپ کے وجود میں بھی جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. کیونکہ یہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے، ہماری آنکھیں ہوں یا کان ہوں یا زبان ہو یا دل دماغ ہو، یہ سب کچھ ہمارے پاس عارضی طور پر ہے اور ایک تھوڑے عرصے کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ملا. جب یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں ہماری، تو پھر ان پر مرضی بھی ہماری اپنی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس نے ہمیں ہماری مرضی کرنے کا کچھ اختیار دے دیا کہ ہاں چلو کچھ دن اپنی مرضی کر لو، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جو ان نعمتوں کو، ان اختیارات کو، ان قوتوں اور طاقتوں کو، ان چیزوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو ان کو میری نافرمانی میں استعمال کرے گا، میری ناراضگی کے کاموں میں استعمال کرے گا، تو وہ میرے آگے جواب دہ بھی ہوگا، میں اس پر حساب لے سکتا ہوں، اسے پوچھ سکتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ طریقہ کہ چیز جس کی ہو وہی اس کا مالک ہو، اسی کی مرضی اس پر چلتی ہو، یا یہ کہ چیز جس کی ہے اس کے علاوہ کسی اور کی مرضی اس پر چل رہی ہو. تو آپ خود سوچیں گے اور آپ خود فیصلہ کریں گے کہ جس کی چیز ہے مرضی بھی اسی کی ہونی چاہیے، اور یہی عدل و انصاف کی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہماری دولت بھی ہمارے پاس امانت ہے، ہمارا مال بھی ہمارے پاس امانت ہے، ہمارا جسم و جان بھی ہمارے پاس امانت ہے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. مثلا پہلے ہم اپنے جسم کے بارے میں سوچتے ہیں. مثلا ہماری نگاہیں ہیں، آنکھیں ہیں، آنکھوں کو رب کی مرضی کے مطابق کس طرح استعمال کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی وسعت رکھی ہے، بڑی چوائس رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز دیکھ سکتے ہو، ہر چیز ہر جگہ نظر ڈال سکتے ہو، ہاں یہ چند جگہ نہیں دیکھنی، اور ان کو دیکھنا اس نے حرام قرار دے دیا. مثلا یہ ہے کہ کسی کو ننگا نہیں دیکھنا، یا کسی عورت کے لیے کہا کہ وہ مردوں کو گھور کے نہ دیکھے، مردوں کے لیے کہا کہ وہ عورتوں کو گھور کے نہ دیکھیں، بری نظر سے نہ دیکھیں. اسی طرح کسی کے چھپی ہوئی جو عیب ہیں یا چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تجسس نہ کیا جائے، وہ نہ دیکھی جائیں. پھر اسی طرح زبان ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ نہ بولو وہ نہ بولو، سب کچھ بولو، ہاں چند باتیں نہ بولو. کیا نہ بولو؟ مثلا جھوٹ نہ بولو، یا غیبت کی بات نہ بولو، یا کسی کو تانا نہ دو، یا اور اسی طرح. اسی طرح ہمارے کان ہیں، یہ نہیں کہا کہ اب مثلا وہ تم باہر سے گزرنے والے موٹر سائیکل کی آواز سن رہے ہو تو تمہارے اوپر جرمانہ ہے. نہیں، کان تو سنتے ہی چلے جائیں گے. ہاں اپنے شعور کے ساتھ وہ باتیں نہ سنو کہ جن کا سننا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اب ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو سننا اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند نہیں، کچھ چیزوں کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند نہیں، کچھ باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند نہیں، کچھ باتیں دل میں سوچنا اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند نہیں. اس لیے نہیں کہ اس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، نہیں، وہ اس لیے کہ ان کے کرنے سے انسان کو دراصل نقصان پہنچتا ہے، خود انسان کا نقصان ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم جہاں کسی اور کو دھوکہ دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جھوٹ کسی کے آگے نہیں کھلے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں. حالانکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مسلسل ایک خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ کھل گیا تو پھر کیا بنے گا، ہم اپنے آپ کو ہی نقصان دیتے ہیں نا. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کھل جاتا ہے جھوٹ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا میں جھوٹ کھلتا ہے، دنیا میں بے عزتی رسوائی ہوتی. اگر ہم بہت ہی دلیر ہوں، کسی بے عزتی رسوائی کو محسوس نہ کرنے والے ہوں اور کہیں کہ ہاں یعنی بہت ہی سینہ زور ہوں تو کوئی بات نہیں، دنیا تو گزر جائے گی. لیکن کیا اللہ تعالیٰ بھی ان ساری باتوں کو معاف کر دے گا؟ وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ اگر میرے حق میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو میں معاف کر دوں گا، اگر میرے بندوں کو کوئی نقصان پہنچایا تو وہ نہیں معاف کروں گا جب تک وہ معاف نہیں کریں. اس سے آپ اس بات کا بھی اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے، اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. وہ جب ایک بندے کو منع کرتا ہے کہ چوری نہ کرو تو وہ دراصل دوسرے بندے کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ایک بندے کو کہتا ہے غیبت نہ کرو تو وہ دراصل دوسرے بندے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کر دراصل انسان کے اپنے ہی فائدے کی ہیں. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اے میرے بندو، اگر تم اول سے آخر تک سارے کے سارے اس ایک انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ نافرمان ہے، تو بھی میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اگر تم سارے کے سارے مل کر اس انسان کی طرح ہو جاؤ کہ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، تو بھی میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے مل کر مجھ سے اپنی ضروریات اور حاجات مانگنے لگو اور میں تم سب کو وہ دے دوں جو تم مانگتے ہو، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں ایک سوئی ڈبو کے پانی میں کمی آتی. سوئی جب سمندر میں ڈبو کے نکالے کچھ نہ کچھ پانی تو اس کو لگ ہی جاتا ہے نا، کمی آئی جاتی ہے سمندر کے پانی میں. فرمایا میں سب کو دینے کے باوجود میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اتنا عظیم ہے وہ بادشاہ. اگر کوئی نیک ہے تو اپنے لیے، کوئی بد ہے تو اپنے لیے. لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ برائیوں سے منع کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. میرا فائدہ ہے یا میرے جیسے اور بندوں کا فائدہ ہے؟ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سوچیں ذرا فائدہ کس کو ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ ہم وضو کرتے ہیں. وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے تو اس کا پانی استعمال کیا اور اس کی ریسورسز استعمال کیے. فائدہ تو ہم کو ہوا. ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے ہاتھ پاؤں پہ، ہمارے منہ کے اندر، ناک کے اندر جو مٹی میل تھی وہ ساری کی ساری دھل گئی. کس کو فائدہ پہنچا؟ ہمیں کو فائدہ پہنچا نا. پھر اس کے بعد ہم نماز شروع کرتے ہیں اور اس میں ہم دعائیں مانگتے ہیں. تو دعا کس کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت ہے نا. ہم ہر ایک سے منتیں کرتے رہتے ہیں، اچھا ہمارے لیے دعا کرنا، دعا کرنا. تو ٹھیک ہے، وہ کہنا چاہیے دوسرے کو بھی کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، لیکن جب تک ہم خود اپنے لیے بھلائی نہیں سوچتے، اپنے لیے نہیں مانگتے، خود دوسرے کا مانگنا کتنا فائدہ دے گا؟ مثلا چھوٹی سی مثال ہے، ایک کھانا آپ اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں اور ایک کسی کو کہتے ہیں اچھا تم مجھے کھلا دو. آپ دیکھیں کہ اگر کبھی بیماری میں بھی کوئی آپ کو پانی پلانے لگے نا، کتنی الجھن ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا نا. مزہ اور تسلی کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے ہاتھ سے پیتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اٹھتا بیٹھتا ہے. کبھی معذور لوگوں کو دیکھیں جنہیں دوسرے لوگ اٹھا اٹھا کے بٹھاتے لٹاتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اس نے دن میں 5 وقت نماز رکھ کے ہم سے کہا کہ اچھا دعائیں مانگو، اپنے لیے خود مانگو، اور مانگ کے پھر تسلی بھی ہوتی ہے انسان کو. وہ دعائیں قبول ہو تو فائدہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف انسان اطمینان اور سکون حاصل کرتا ہے. اب نماز کا فائدہ کس کو ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس کی عبادت کے لیے اس کے آگے بے شمار فرشتے کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں کھڑے ہیں، کوئی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی طواف اس کے گھر کا کر رہے ہیں، کوئی اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں. ساری مخلوق اس کے آگے تسبیح کر رہی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اسی طرح ہمارا سجدہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. تو جب ساری مخلوق اللہ کے ہاں سجدہ کر رہی ہے تو میرے سجدہ نہ کرنے سے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کے کسی پارٹی میں، کسی شادی میں سارے رشتہ دار آ جائیں تو کوئی ایک آدھ نہ آئے تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا، ٹھیک ہے اس کی مرضی نہیں آیا، ہمیں کیا فرق پڑا، ہمارے پاس تو سب آ گئے. تو اسی طرح ساری مخلوق جب اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے تو اگر ایک کرۂ ارض پہ چند انسان نہیں جھک رہے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو یہ تو پتا نا کہ کائنات کی اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت کے ہزاروں گیلیکسیز ہیں، اور ان میں سے ایک گیلیکسی جو ہے اس میں ہماری زمین ہے، اور ان میں اگر ایک حصے سے دوسرے حصے تک وہ سفر کریں یعنی روشنی کی رفتار کے ساتھ تو لاکھوں میل چاہیے ایک کونے سے دوسرے تک پہنچنے میں، اور اتنی تو انسان کی زندگی نہیں کہ جو اتنے سال تک وہ سفر کرے. لاکھوں سال چاہیے ایک کنارے سے دوسرے تک جانے کے لیے. ایک جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ زمین کی حیثیت جس پر انسان بستے ہیں پوری کائنات میں پائے جانے والے ستاروں اور سیاروں کے مقابلے میں بس اتنی ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے ڈھیروں ریت میں سے ایک ریت کا ذرہ، وہ ایک ریت کا ذرہ ہماری زمین ہے، اور باقی اس سے کئی زیادہ
لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ اور ذرات ہیں اور چیزیں ہیں جو کائنات میں تیرتی پھرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی. تو اس ذرے پر چند رہنے والے انسان، حقیر انسان اگر کچھ نہیں کرتے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا ہمارا اس میں اپنا فائدہ ہے، ہمارا اس میں اپنا بھلا ہے کہ ہم اپنی خوشی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کریں. پھر اسی طرح مثال لے لیں آپ زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں. اب ہم کہتے ہیں نہیں جی اتنی مشکل سے پیسے کماتے ہیں، ہم کیسے اپنے مال میں سے غریبوں کو دے دیں، تو ہر حرام لوگ ہیں، کوئی کام نہیں کرتے اس لیے ان کے پاس پیسے نہیں. حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ رزق کی تقسیم جو ہے اللہ کے ہاتھ ہے. بعض اوقات انسان بڑی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں کما سکتا جتنی وہ کوشش ہوتی. بعض اوقات انسان تھوڑی سی محنت کرتا ہے اور بہت کچھ اس کو مل جاتا ہے، بعض اوقات بغیر محنت کے ہی مل جاتا ہے. تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، انسان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. اب ایسے موقع پر جبکہ انسان یہ سب کچھ جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو شعور نہیں ہوتا اور وہ احساس نہیں کرتا، تو ہونا کیا چاہیے؟ کیا کوئی بھی عبادت کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس عبادت کا کیا فائدہ، اور اس کے چند ایک ایسی حجتیں تلاش کر کے ان کاموں سے جو کہ کرنے کے ہو انسان منہ موڑ لے؟ نہیں، یہ بات نہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کی جگہ پیدا کر دیتا جو ضرورت مند ہیں اور جو لینے والے ہیں ان کو دینے والا بنا دیتا، تو ہم اپنے لیے کیا سوچتے، ہم اپنے لیے کیا چاہتے؟ تو ہمارا دل کھلنے لگے گا. زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی فائدہ نہیں چاہا. اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کچھ نہیں ملتا، اللہ کے بندوں ہی کو ملتا ہے. اسی طرح اور بھی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادات فرض کی ہیں، جتنے اخلاق کی باتیں ہم کو کہیں کہ ہم کریں، ان سب کا بھی یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت سے بے نیاز ہے، ہماری ساری چیزوں سے. لیکن اگر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو ہم سے بہت پسند کرتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ کسی پر احسان کریں، آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو آپ بتائیں آپ کا کیا دل چاہے گا کہ جواباً وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. مثلاً آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ اس سے جواباً مدد نہیں چاہتے، وہ صرف آپ کو شکریہ ہی کہہ دیتا ہے یا آپ کی طرف دیکھ کے مسکرا ہی لیتا ہے، تو اس سے بھی آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. مثلاً ایک چیز آپ نے دو لوگوں میں بانٹی، ایک نے لینے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، مسکرا کے کیا، اور دوسرے نے لے کے ماتھے پہ بل ڈالے اور چلا گیا. اب ان دونوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ جس نے لے کر دیا تو آپ کو کچھ نہیں کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے لے کر آپ کو جواب میں شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا. اور جو دوسرا تھا اس نے کیا کیا، ماتھے پہ بل ڈال کر آپ کے کام کو بیکار کام سمجھا، نا شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا. تو ان دونوں میں سے کون سا انسان جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہوگا؟ وہ جو شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی مخلوق میں سے وہ انسان پسند ہوتا ہے جو اس کی نعمتیں استعمال کر کے، اس وقت مثلاً میں بول رہی ہوں تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے، اسی کی طاقت ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. زبان تو ہم سب کے پاس ہے، دل ہم سب کے پاس ہے، دماغ ہم سب کے پاس ہے، لیکن ہم سب وہ سب کام نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب کچھ لوگ کچھ خاص کام کرتے ہیں تو اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، ان کی اپنی نہیں کوئی کمال ہوتا اس میں. یہ اسی کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یہ نعمتیں عطا کرتا ہے. اب یہ ساری نعمتیں پا کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے والا یا اس کو ناراض کرنے والا. اور یہ جاننے کے لیے کہ کیا چیز اس کو خوش کرتی ہے، کیا چیز اس کو ناراض کرتی ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. کیونکہ جب ہم علم حاصل کریں گے ہمیں پتہ چلتا جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری باتیں پتہ ہونے کے باوجود انسان پھر بھول جاتا ہے، پھر اس کو یاد کرنی پڑتی. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو پہلی جماعت میں داخل کراتے ہیں، اور پہلی جماعت کے کورس میں ABC ہے، کچھ الفاظ ہیں، کچھ حروف ہیں، کوئی میتھمیٹکس کی چھوٹی چھوٹی چیز، کوئی بڑے بڑے سوال جواب، کچھ بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں معمولی سی. آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو روزانہ صبح تیار کر کے اسکول بھیجتے ہیں، وہاں وہ کئی گھنٹے لگا کے پڑھ کے آتا ہے. پھر شام کو آپ اس کو ہوم ورک کراتے ہیں، اگر وہ کام نہ صحیح کرے تو اس کو ٹیوشن رکھواتے ہیں. پھر جب اس کے سماعی امتحان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سالانہ امتحان ہوتے ہیں نا،
پھر اس کے بعد جب سالانہ امتحان ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ آپ اس کو پھر پڑھنے کو کہتے ہیں، پھر وہ خاص تیاری کرتے ہیں، اسکول سے چھٹیاں کر کے خاص تیاری، جو امتحانوں کی تیاری ہو رہی، پھر امتحان کی رات کو پڑھتے ہیں، پھر سویرے اٹھ کے اسکول جانے سے پہلے آپ اس کو یاد کراتے ہیں یہ چیزیں ہیں، پھر اسکول میں جا کر وہ جا کے امتحان دیتا ہے، اور امتحان دینے سے پہلے بھی وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک پہلی جماعت کے بچے کو سارا سال پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ آپ کو کیا پڑھنا ہے، 2 تو کتابیں ہیں، 4 کتابیں ہیں، 6، آج کل ہمارے بستے بڑے ہو گئے، لیکن وہ بچے کا بستہ اور میٹرک کا بستہ ہے تو فرق نا، کتابیں تو فرق ہے۔ میٹرک کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے اور پہلی جماعت کا بھی پڑھ رہا ہے، اور زور شور سے پڑھ رہا ہے اور دن رات پڑھ رہا ہے اور بار بار پڑھ رہا ہے، کس لیے کہ بھول جاتا ہے انسان۔ بالکل دین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم ایک بات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد دماغ سے پھر نکل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حل بتایا کہ ہم علم کی مجلسوں میں بیٹھیں، ہم اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھا کریں۔ اس کے بارے میں بہت تاکید آئی ہے، اور اس کے بارے میں بہت انعامات اور بہت اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے وعدے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر جب کوئی گھر ایسا دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوں، مل کر اکٹھے ہو کر، تو وہ ایک دوسرے کو بلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ادھر آؤ، وہ چیز مل گئی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ پھر سارے فرشتے جو آس پاس ہوتے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اس مجلس کو اپنے سائے تلے لیتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تسکین اترتی ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے پہ سایہ کرتے جاتے ہیں، آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ پہنچتے ہیں فرشتے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ سب بتاتے ہیں، وہ تجھے یاد کر رہے تھے، تیری سے بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے، تیری جنت کے امیدوار تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود خوب جانتا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ نا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر بندوں کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ خود خوب جانتا ہوتا ہے کہ بندے کیا چاہتے ہیں، کہ اس کی بخشش چاہتے ہیں، اس کی محبت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ تو اتنے میں ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا رب، وہ فلاں ایک شخص جو تھا وہ تو ایسے ہی بغیر نیت کے اور بغیر ارادے کے مجبوراً آ گیا تھا، کہتا نا منہ رکھنے کو آ جانا، تو ایسے ہی آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی بد نصیب نہیں ہوتا، جو بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے اس کو بھی ساری بخشش کا وعدہ مل جاتا ہے، یعنی اتنی بابرکت محفل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح کی مجلس میں انسان اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے، اس کے اخلاق، کردار، رنگ ویسے ہی ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اوپر جلدی رنگ چڑھ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، کپڑے کا بھی اوپر رنگ جب چڑھاتے ہیں، کوئی کپڑے جلدی رنگے جاتے ہیں، کچھ کو بہت کاٹنا پڑتا ہے، ابالنا پڑتا ہے، پھر جا کے ان پہ رنگ چڑھتا ہے، پکا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں مختلف مجلسیں ہر وقت لگتی ہیں، کوئی رشتہ دار آ جاتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتے ہیں، تو ہماری مجلسوں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، دنیا کی کچھ باتیں ہو گئی، کسی کا گلہ ہو گیا، کسی کی اچھی بری، کوئی ہم نے چیز خریدی، لی، دی، وہ اس کا ذکر کر لیا، بس دل خوش کرتے رہتے ہیں، یا بچوں کی باتیں کر لی یا کچھ اور۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے دنیا بنائی، آپ دنیا چھوڑ تو نہیں سکتے نا، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتے کہ دنیا چھوڑ دو، بچے بھی ہیں، ان کی باتیں بھی کرنی ہیں، شوہر کی بھی کرنی ہے، اور بھی ادھر ادھر کی۔ بس یہ بات ہے کہ احتیاط سے کہ کسی کی برائی نہ ہو، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تو نکالنا چاہیے نا، کہ جس میں اس کی بیٹھ کے باتیں کریں کہ وہ کیا پسند کرتا ہے، اس کو کیا اچھا لگتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت بھی ہے اور محبت کا ثبوت بھی ہے کہ جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کی باتیں کرتے ہیں، اس سے ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے نا۔ مثلا کوئی شخص آپ کو اچھا لگتا ہے تو کوئی آتا ہے باہر سے اور وہ بتاتا ہے اچھا وہ ایسے کر رہا تھا، یہ کھا رہا تھا، پی رہا تھا، تو آپ کو باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ مثلا آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کا بیٹا یا بھائی یا ماں باپ کوئی باہر کے ملک میں رہتے ہیں، تو جب وہاں سے کوئی آتا ہے ان کے پاس سے اور آ کر آپ کو باتیں بتاتا ہے کہ وہ آج کل اس حال میں ہے، تو آپ ایک ایک چیز دلچسپی سے پوچھتے ہیں، وہ سارا جو قصہ کہانی وہاں کی سناتا ہے، اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے نا، مزہ آتا ہے کہ اچھا پھر وہ وہاں پر کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کیا کیا چیزیں وہاں ملتی ہیں، صحت ان کی کیسی، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ توجہ سے پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے نا،
اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت دلچسپی سے پوچھتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ کو کون سی باتیں پسند ہیں، کون سی ناپسند ہیں، کس چیز کا کتنا ثواب دیتے ہیں، کس چیز پر کتنا ناراض ہوتے ہیں، اسی طرح کی بے شمار چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی یاد قائم کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا پسند کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی کام بھی ایسا نہیں جو سیکھے بغیر انسان کرنے لگے، نہیں ہوتا نا. روٹی تک پکانے کے لیے تو سیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی کو پانی پکڑا دیں، آٹا پکڑا دیں، نمک پکڑا دیں اور اسے کہیں یہ اس طرح کی روٹی چاہیے اور نہ بتائیں اس کو، اور یا بتائیں بھی تو صرف زبانی کہ پہلے تم آٹے میں پانی ڈال لو اور اس کو گوندھ دو اور پھر اس کو پیڑے بنانا، پھر اس کو بیلنا، پھر اس کو توے پہ گرم کر کے اس پہ ڈالنا، اور اس طرح کی چند باتیں آپ اس کو بتا دیتے ہیں تو اس بتانے سے تو روٹی نہیں پکتی. ہو سکتا ہے کہ وہ آٹے کی لیوی بنا دے یا بہت ہی سخت کر دے. تو جب تک کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، ہم سیکھتے نہیں ہیں، اس وقت تک وہ کام ہو نہیں سکتا. اسی طرح دین کا کام جو ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے، اور یہ اس کے لیے بھی ایک دوسرے کے مشورے، ایک دوسرے سے بات چیت، ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانا یہ جاری رہنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کھانا پکانے کا اگر کوئی بھی کھانا ہو تو زبانی طریقہ کوئی آپ کو بتا دے تو خود سے خود نہیں ہوتا. پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں اس بات کا یعنی رجحان ہوتا تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی تھی، سوتے وقت ان کو کہانیاں سناتی، کوئی کلمہ سکھاتی، کوئی کچھ ادب آداب. لیکن آج کل کے زمانے میں ٹی وی کی وجہ سے مائیں بھی مصروف ہیں، بچے بھی مصروف ہیں، وہ آپس کا تعلق بھی کم ہو گیا، وہ سیکھنا سکھانا بھی ختم ہو گیا. تو جس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بھی اور بچوں کو آگے سکھانے کے لیے بھی اور اپنے دلوں کو سکون کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص اس راستے پہ چلتا ہے جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ پر بچھاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ شخص جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. حدیث میں یہاں تک آتا ہے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی کہ یا اللہ جو تیرے دین کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو ان کی مدد کرنا. اتنا بہترین اور اتنا خوبصورت کام ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ کوئی ہم سے اس پہ فیس نہیں مانگتا، کوئی ہم سے اس پہ پیسے نہیں مانگتا، ہمیں مفت سکھانے اور پڑھانے کو تیار ہیں لوگ. تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس ہی وقت نہیں تھا، جس چیز میں ہمارا شوق ہوتا ہے وہاں ہم چل پڑتے ہیں. لیکن جو چیز شیطان ہمیں غافل کرتا ہے، بھلا دیں. شیطان تو کبھی نہیں چاہتا ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، وہ تو یہ چاہتا ہم بھولے رہیں. تو اس لیے ہمیں اپنا وقت بھی نکالنا ہے، اپنی سی کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی عملی محبت کا اظہار بھی کرنا ہے. انشاءاللہ جب اس راستے پر آپ نکلیں گے، یہ میں نہیں کہتی کہ آپ نعوذ باللہ جانتے کچھ نہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ جانتے ہیں، لیکن وہی بچے والی مثال کے ایک جاننے سے کافی نہیں ہوتا، اس چیز کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے حتیٰ کہ عمل میں آ جائے. کیونکہ اگر صرف علم حاصل کرنے سے ایک چیز آ جائے، مثلاً اگر آپ کسی کو ایک دفعہ دیکھیں کہ کوئی روٹی پکا رہا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں میں آپ پکا سکتی ہوں یا نہیں پکا سکتی، جب تک آپ اس کو کریں گے نہیں. پھر جہاں سے غلط ہوگی وہ آپ کو بتائے کہ تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تھا اس لیے غلط ہوگی. لہٰذا کوئی بھی کام صحیح طریقے پر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی استاد کے پاس بیٹھیں اور سیکھیں. جب آپ سیکھنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. اور میں اپنی بات اسی پر ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.